عمر شیخ صاحب بہت شکریہ. 3-4 دن سے خبریں آ رہی تھی، آپ اور آئی جی صاحب خبروں میں رہے. آج آئی جی صاحب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور یہ خبریں آئی کہ جب آپ نے چارج لیا، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو وہ چارج دیا اور کہا قانون کے مطابق جو بھی کام ہوتا ہے. مگر پھر آپ نے سب آرڈینیٹس کی ایک میٹنگ میں آئی جی صاحب کے بارے میں صحیح الفاظ نہیں استعمال کیے. آپ نے کہا کہ آئی جی نے بھرپور زور لگایا کہ میں سی سی پی او نہ لگوں، مگر اب میں سی سی پی او لگ گیا ہوں، میں اس آئی جی کو جواب دہ نہیں ہوں. آپ کا ورژن کیا ہے؟ کیا معاملہ ہوا تھا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ شاہزیب خانزادہ صاحب کہ میں چونکہ ایکسپرٹ نہیں ہوں ٹی وی کے پروگرامز کا، اور شاید یہ میرا فرسٹ بیپر ہے یا جو بھی اس کو ٹیکنیکلی آپ کہتے ہیں، تو میرے کچھ اگر میں جواب ادھر ادھر ہو جاؤں تو مجھے معاف کیجئے گا. کہانی یہ ہے کہ میری پوسٹنگ ہوئی ہمیشہ اسی طرح جیسے کہ پنجاب میں ہوتی ہے کہ ایک انٹرویو پینل بنتا ہے، اس میں آپ انٹرویو دیتے ہیں، آپ کی سلیکشن کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ آئی جی سے کون پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے، کب پوچھتا ہے، اس کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اسی طرح ہوا، میں دے کے آ گیا انٹرویو. اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جی فلاں تاریخ کو آپ کو نوٹیفیکیشن ہو گیا. ارلی مارننگ میں چلا گیا، جا کے میں نے اپنا ان کو کال آن کیا، ڈائریکشنز لی اور میں آفس میں آ گیا، میٹنگ کال کی. اب کہانی یہ ہے کہ لاہور کا آپ کو پتہ ہے بہت بڑا سیٹ اپ ہے اور سی سی پی او کی بہت بڑی کمانڈ ہے. یہاں پہ لاسٹ ٹائم جب ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ جب 14 قتل ہو گئے، پولیس کی کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت مسئلے لیپسز تھے، تو آئی جی جو ہمارے اس وقت کے مشتاق سکرہ صاحب تھے ان کو جوڈیشل کمیشن میں بلایا گیا. تو ان سے پوچھا گیا جی آپ کا کیا ٹیک ہے یہ 14 مرڈے؟ انہوں نے کہا جی میرا کیا ٹیک ہے، کیپٹل سٹی از اے سیپریٹ پولیس ڈسٹرکٹ اور اس کی پوری اس کے لیپسز، ایکشنز، اومیشنز کی ذمہ داری سی سی پی او کی ہوتی ہے. اور یہ آپ چیپٹر 3 اگر ہمارا کھول لیں پولیس آرڈر کا تو آرٹیکل 6 پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اب یہ بات آپ پولیس والوں کو پولیس کی زبان میں سمجھا سکتے ہیں، لا کی زبان میں تو نہیں سمجھائی جا سکتی. سو آئی ٹولڈ دیم کہ بات یہ ہے بیٹا کہ اس کی ساری اومیشن کمیشن کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم بڑی پولرائزڈ فضا میں پولیسنگ کر رہے ہیں آج کل. یہ وہ زمانہ نہیں ہے جنرل مشرف صاحب کا تھا یا اس سے پہلے کا دور تھا، یہ بڑی ہائیلی چارج اور پولرائزڈ قسم کی ایٹماسفیئر ہے. لہٰذا کہیں سے بھی آرڈر آئے، ایون آئی جی آفس سے، آپ نے مجھ سے کلیئرنس لینی ہے. یہ میرا میسج. اگر یہ غلط ہے، اب اس کے بعد 2 دھڑے کریٹ ہو گئے کیونکہ پولیس والوں کو یہ پتا ہے کہ میری پرانی ریپوٹیشن ہے کہ میرا ایک عمر شیخ فارمولہ ہے. بڑا سمپل ہے، کیا؟ پولیسنگ آف دی پولیس. کیوں کہ یہ پولیس اب شو کاز نوٹس اور اپنا ایکسپلینیشن جو سسپیشن سے ٹھیک ہونے والی نہیں رہی. خان صاحب کا کیا ہے ویژن کہ ہم اس کو ٹھیک کریں، ہم اس کی پبلک سروس ڈلیوری کو ٹھیک کریں، ہم کمپیشنیٹ بنائیں. یہ پولیس کمپیشنیٹ نہیں بنے گی. یہ سب جھوٹے دعوے ہیں جب تک آپ ان کی گردن پہ سوار نہیں ہوں گے. عمر شیخ صاحب آپ نے کہا کہ قانون کے مطابق آپ نے بات کی، کیا آپ نے آئی جی صاحب کی برائیاں بھی کی کہ یہ نہیں چاہتے تھے میں پروموٹ ہوں، یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں سی سی پی او بنوں، مجھے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے لگایا ہے؟ ہاں میں یہ بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہی. میں نے یہ کہا کہ اگرچہ کہ آئی جی صاحب کا میرے اوپر اعتبار کم ہے، اگرچہ میں نے یہ بات کہی، لیکن مجھے لگایا گیا ہے. لہٰذا میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی فورس کو کہوں ڈسپلن میں آؤ، کمانڈ میں آؤ، اور میں کہوں کہ میں نے کمانڈ میں نہیں آنا. میں پچھلے 30 سال سے 28 سال سے نوکری کر رہا ہوں، 10 ضلعوں کا میں ڈی پی او رہا ہوں، میں 4 سال واشنگٹن میں نوکری کر کے ہوں. میرا پروفائل تو دیکھیں. مگر آپ نے کیا ساتھ میں مطلب آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آئی جی نہیں چاہتے تھے میں لگوں، مگر اب میں آ گیا ہوں اور میں ان کو جواب دہ نہیں ہوں. سوال غلط ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، جذبات میں جب آپ ایسی پولیس پہ کمانڈ کرنے آئے ہوں جس کو آپ نے سیدھا کرنا ہے تو جذبات میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں. میں ان کا بچہ ہوں. وہ مجھے فون کرتے، عمر ادھر آ، مجھے کہتے کیا بکواس کی ہے تو نے؟ میں اس سے معافی مانگ لیتا. میں کہتا سر یہ مطلب تھا. اگر کوئی لفظ ادھر ادھر ہو گئے یا جوش خطابت میں تو میں انگریزی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں تو ٹاٹو کے سکولوں کا پڑھا ہوا ہوں. ہو سکتا ہے غلطی کر بھی دی ہو تو مجھے معاف کرتے بس. تو آپ نے اس درمیان میں اپروچ کیا انہیں، معافی مانگی آپ نے ان سے؟ ایشو تھا اور اس درمیان میں نے ان کو 3 دفعہ ان کے گھروں میں، پھر آخر میں نے واٹس ایپ میسج بھیجا، ان کے گھر میسج چھوڑے، ان کے آفس چھوڑے. آج بھی جب انہوں نے، آپ کو پتا ہوگا کہ ہماری پی ایس پی ایسوسی ایشن
पंजाब चैप्टर ने एक मीटिंग बुलाई थी, मैं उस मीटिंग में खुद गया। मैंने कहा जी मैं इसका मेंबर हूँ। उन्होंने कहा जी हम सॉलिडरिटी ऑफ आईजी के लिए खड़े हुए हैं। मैं कहा मैं भी खड़ा हुआ हूँ, मैं उसकी सॉलिडरिटी से बात हूँ, मैं उसकी कमांड में नहीं हूँ। मगर उन्होंने आपको ये भी कहा, मैंने कहा मेरी पोस्टिंग के बाद मुझे सिर्फ 2 ऑर्डर उन्होंने आपको ये भी कहा ना कि आपने इन सब ऑर्डिनेशन की है, आपने मिसकंडक्ट किया है, उन्होंने ये भी कहा आपसे, आपके साथी पुलिस ऑफिसर्स ने। ये पुलिस का कोई ऑफिसर मुझे नहीं कह सकता, ये सारे मेरे बैचमेट हैं। मैं 18th कामन का हूँ, उस वक्त मैं एक और ग्रुप में था। नहीं, मगर जब उन्होंने आपसे कहा कि हम आईजी के साथ खड़े हैं, तो आईजी के साथ क्यों खड़े थे? अगर आपने मिसकंडक्ट नहीं किया तो आईजी के साथ क्यों खड़े थे? जब उन्होंने आपसे कहा कि आईजी के साथ खड़े, जिस पर आपने कहा मैं भी आईजी के साथ खड़ा हूं। नहीं, उनका ये ख्याल था कि गवर्नमेंट आईजी साहब को हटा रही है। वो आईजी साहब के साथ मेरे लिए नहीं, मेरे खिलाफ नहीं खड़े हुए थे, वो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए थे। ये क्या बात करते हैं? आज किसने मीटिंग बुलाई थी इधर? इसलिए कि गवर्नमेंट, किसने मीटिंग बुलाई थी लाहौर में? इसलिए कि गवर्नमेंट वजीर आजम के पसंदीदा आईजी के खिलाफ आपके साथ खड़ी थी, इसलिए वो अपने आईजी के साथ खड़े थे। तो आपसे वजीर आला ने क्या कहा? नहीं, पसंदीदा या नापसंदीदा देख के बात नहीं है, बड़ी क्लियर गेम है। मैं आया हूं, मैं 3 महीने में खुल जाऊंगा। जो मेरे से पहला सीसीपीओ था उसको 6 महीने हो गए थे, उसे वो खुल गया था। मतलब अगर वजीर आला ने आपसे क्या कहा? उमर से वजीर आला ने आपसे क्या कहा? वजीर आला से कंसीडर किया? वजीर आला से आपकी मुलाकात हुई होगी, उन्होंने क्या कहा? वजीर आला ने मुझे कुछ नहीं कहा। वजीर आला साहब ने मुझे बुलाया था, ज़ाहिर में गया, मेरा मौक़िफ़ लिया और उन्होंने कहा कि आप जो है ना कोशिश करें कि इस इशू को इन हाउस रिजॉल्व करें। इन हाउस क्या था? मैंने उन्हें कहा कि जी मैं जाता हूं, मैं अनकंडीशनल अपोलोजाइज करता हूं, मैं सराइकी इलाके का बंदा हूं, हम तो बुजुर्गों को मिलते ही घुटनों पे हाथ लगा के हैं। मगर मैंने कहा मैं जाता हूं, मैं उनके घुटनों को हाथ लगाता हूं, मेरा आईजी है। आईजी साहब ने आपकी इंक्वायरी का मुतालबा किया कि आपके खिलाफ इंक्वायरी हो, तो चीफ मिनिस्टर ने नहीं कहा कि आपके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, आपने जो बातें की हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, मुझे ऐसी किसी बात का नहीं पता, ये आप मुझे बता रहे हैं। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि अगर वो इंक्वायरी कराना चाहते हैं, मेरे बॉस हैं, वो बिल्कुल उनको अथॉरिटी है, मैं उनका सबऑर्डिनेट हूं, मेरी इंक्वायरी कराएं। और साहब और अगर मेरा फॉल्ट निकलता है विच अमाउंट्स टू मिसकंडक्ट, फिर मुझे ये बताइए कि फिर आपके साथी पुलिस ऑफिसर्स भी आईजी के साथ खड़े थे। बात ये है, और वो हुकूमत जिसने आपको 20 से 21वें ग्रेड में तरक्की नहीं दी, वो आपको सीसीपीओ लगा देती है और आईजी को हटा देती है, आपके लिए क्यों? हाँ, मैं इसकी इंक्वायरी चाहूंगा। मैं चेयरमैन एफपीएससी को क्या कह हूं, इस बात की इंक्वायरी कराए वजीर आजम कि मुझे क्यों नहीं किया गया और जिनको किया है वो मुझसे कैसे बेहतर थे। मैं आपके फोरम पर यह मुतालबा करता हूं, चेयरमैन एफपीएससी और ये 4 आईजीज जो वहां पे बैठे हुए थे, जिनके साथ मैंने एक दिन भी काम नहीं किया था, ये किस कैपेसिटी में इन्होंने मुझे सी कैटेगरी डिक्लेयर किया था? मतलब अगर आप सी कैटेगरी डिक्लेयर हो गए थे तो किस कैपेसिटी में और किसने आपको प्रमोट हुए बगैर सी कैटेगरी में होते हुए और किस वजह से आपको सीसीपीओ लगवाया? इसलिए कि लोगों को पता था कि ही इज द बेस्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान। मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है, किस काम के लिए? तमाम पीएसपीज को मेरा रिजल्ट देखिए। ये तो आपके अल्फाज हैं। किस काम के लिए आप बेस्ट हैं? ऑपोजिशन कह रही है उन्हें टारगेट करने के लिए लाया गया है, आपने भी वो कह रहे हैं कि इंसदादी दहशतगर्दी के पर्चे करवाएं नून लीग के ऊपर, आपको इसलिए लाया गया है। ये 80 की सेक्शंस पुलिस ने नहीं लगाए, आपको पता है ये किसने लगाए हैं? ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने लगाए हैं। चूंकि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को प्रोसिक्यूशन एक्ट के तहत ये इख्तियार हासिल है कि एक एफआईआर उनके पास जब आए तो उसके ऊपर वो चेंज ऑफ सेक्शंस ऑफ लॉ कर सकते हैं। उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, उन्होंने सेक्शन ऑफ लॉ लगा दिए, बात खत्म होगी। पुलिस ने नहीं लगाई। मैंने नून लीग आप पर इल्जाम लगा रही है? नहीं लगे। अच्छा, नून लीग आपके हवाले से कह रही है कि आप उनके कारकुनों को टारगेट कर रहे हैं, आपको इसीलिए सीसीपीओ लगाया गया है, पिछले सीसीपीओ को हटाया गया है और आपके लिए आईजी को भी कुर्बान कर दिया गया है। सी कैटेगरी में आप थे, 20 से 21 ग्रेड की आपकी तरक्की नहीं हुई थी, उसके बावजूद आपको लाया गया। हाँ,
اس لیے آپ دیکھیں میں 10 پولیس ڈسٹرکٹس میں ڈی پی او رہا ہوں 1997 سے لے کے 2008 تک 6 آئی جیز نے مجھے لگایا ہے سندھ اور پنجاب میں سندھ میں رہا ہوں نواب شاہ، لاڑکانہ، جیکب آباد، جام شورو، حیدرآباد، میں یہاں پہ رہا ہوں سرگودا، باول نگر، حافظ آباد، پھر مجھے سلیکٹ کر کے بھیجا گیا واشنگٹن، پھر واشنگٹن والوں نے سلیکٹ کر کے مجھے بھیجا گوانتانامو بے، اسی لیے گریڈ 20 تک پہنچے نا، مگر گریڈ 21 تک نہیں پہنچے اسی حکومت میں، اور اس کے بعد اچانک سی سی پی او لگ گئے، پچھلے سی سی پی او ہٹ گئے، آئی جی صاحب قربان ہو گئے، اپوزیشن کے لیے انہیں ٹارگٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، کیوں؟ اور آپ کو کیا وزیر اعظم کے کسی ایڈوائزر نے لگوایا؟ نہیں، ہرگز نہیں، شاہ زیب کوئی کسی نے نہیں لگوایا، میری ایک کونسلر کی بھی میری وہ نہیں ہے بیکنگ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا تعلق ہے خانپور ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سے، جہاں 40 سال پہلے کوئی اے ایس پی نہیں آیا، 30 سال اب ہو گئے ہیں کوئی اے ایس پی نہیں آیا، 70 سال ہو گئے ہیں، آخر تو خدا نے میرے اندر کوئی ایسی چیز ڈالی تھی، میری ماں نے میرے اندر کوئی جذبہ ڈالا تھا کہ میں اٹھ کے یہاں تک آیا ہوں۔ صاحب اور آپ انکوائری کے لیے تیار ہیں؟ چیف منسٹر نے تو آپ سے نہیں کہا، آج وزیر اعظم نے بھی کچھ نہیں کہا، وفاقی حکومت کی طرف سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا گیا کہ جی آپ کی انکوائری، آپ سے کسی نے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، وفاقی صوبائی کسی حکومت نے کسی نے کچھ نہیں کہا آپ سے؟ نہیں، چونکہ لوگوں کو ٹرسٹ ہے کہ میں ڈس ریسپیکٹ انٹینڈڈ نہیں تھی، اور میں نے یہ الفاظ میٹنگ میں بھی کہے ہیں۔ بہت شکریہ، سی سی پی او صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں ٹرسٹ ہے، مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا، آئی جی صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے۔